الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل على سيدنا ومولانا عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید تیسرے پارے کی ایک مختصر آیت مقدسہ تلاوت کی. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، یہ مہینہ جو جاری ہے تاریخی اعتبار سے تاریخ اسلام میں اور مسلمانوں کے یہاں ان مہینوں کی بے انتہا تکریم اور تعظیم. یہ حج کے مہینے اور حج کے ایام کہلاتے ہیں. ہمارے علماء کا مفتاح قول یہ ہے کہ کسی شخص نے شوال کا چاند اگر حدود حرم حل اور میقات کے اندر دیکھ لیا چونکہ حج کا مہینہ پا جانے پر اب اس پر حج فرض ہو جائے گا،
چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ غریب ہو، ہر اعتبار سے اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ یکم شوال سے حج کا مہینہ اور حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اور ان ایام، ان مہینوں کا حج اور اس کے تمام احکامات کا بہت ہی گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زندگی سے۔ اس لیے ہم نے تاریخی مہینوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مناسب سمجھا کہ ان ایام میں ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ گوشے آپ کی گوش گزار کیے جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ آیات وہ ہیں جو محکمات کہلاتی ہیں، جن میں احکام ہیں کہ یہ کام کیا جائے، اس کے کام کا طریقہ یہ ہے۔ کچھ منہیات یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض کاموں کو کرنے سے منع کیا، اور اس میں قصص بھی ہیں، جیسے فرما قصص بما اوحینا الیک، یہ وہ قصے ہیں میرے حبیب جو ہم آپ کی طرف اسے وحی کر رہے ہیں۔ قصص کی کئی قسمیں، سب سے مستند قصص وہ ہیں کہ جنہیں قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، اور ان میں دوسری سند انہیں ملے گی کہ جو اکابر مفسرین جو ہیں ان قصص کو یعنی ان قصوں کو نبی کریم علیہ السلام سے سن کر بیان کیا۔ ایک اس میں قصص کی جو ہے صورت وہ یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں پچھلی کتب سماوی اور یا اس کے جو عالم تھے انہوں نے ان میں پڑھ کر یا سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیا، اور مفسرین اور علماء جب ایسا قول نقل کرتے ہیں، جب کوئی قول رسول ہو تو بتا دیتے ہیں یہ قصہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا۔ حضور نے فرمایا بعض 3 بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو چلے اور بارش آ گئی، غار ان کا بند ہو گیا، ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا، اللہ نے ان پر رحم کر دیا۔ اس قسم کے قصص حضور نے بیان کی۔ اب اس کی حیثیت محض قصص کی نہیں ہوگی بلکہ حدیث نبوی کی ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ جب کوئی شہرت پذیر کوئی بات ہو تو مفسرین اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے، اس کی سند بیان نہیں کرتے کہ مشہور ہے یہ کہا جاتا ہے۔ وہ غلط بھی ہو سکتی ہے بات، وہ صحیح بھی ہو سکتی۔ تو قرآن وہ قصص پر مشتمل۔ اچھا، یہ جو قصے بیان ہوئی کیا یہ بالکل لغو اور بیکار؟ نہیں، بلکہ اس میں امت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض جگہ تعلیمات ہیں، بعض جگہ برائیوں سے بچنے کے معاملات، اور اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام اور اہل اللہ کی تعریف اور ان کے قصوں کو ہماری نصیحت کے لیے بھی بیان فرمایا۔ اس لیے آج جو میں عرض کروں گا اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید اور ان قصص سے ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں، ہماری آج کی اسلامی تاریخ کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کے ذہن میں اس کی بنیاد قائم کر دوں تاکہ اب جو عمارت اٹھے تو اسی بنیاد پر، اور ہر بات اس کی آدمی کے اپنے قرینے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ قدرت کی یہ عادت ہے، اور ایسا ہی دنیاوی معاملات میں بھی یہی ہے کہ جب کسی کو کوئی اہم منصب، کوئی اہم عہدہ دیا جاتا ہے تو اس منصب دینے سے پہلے اس سے کچھ امتحان لیا جاتا ہے، امتحان کے بعد اسے منصب دیا جاتا ہے۔ پھر منصب کی کئی قسمیں، نبوت، علم کلام کے ماہرین نے لکھا کہ نبوت وحبی یعنی ہبہ کی ہو۔ نبوت ایسا مقام نہیں کہ اسے بہت زیادہ نوافل، بہت زیادہ تلاوت، بہت زیادہ عبادت کر کے حاصل کر لیا جائے، نہیں،
یہ نبوت جو ہے یہ وحی ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ البتہ علماء کے اور اولیاء صوفیاء کے معاملے ہمارے علماء نے لکھا، ان میں بعض وہابی ہیں، یعنی کیا مطلب، وہابی مت سمجھ جائیے گا کہیں، وہابی یہ ہبا سے بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے منصب دے دیا، اور بعض اس میں کسبی ہیں، کیا مطلب، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے بخاری میں فرمایا گیا کہ جب بندہ نوافل کی کثرت، عبادت کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، جب وہ کثرت سے عبادت کرتا ہے، کثرت سے نوافل پڑھتا ہے یعنی فرائض کے بعد، کثرت سے درود شریف پڑھے، کثرت سے نیک اعمال کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض ولایتیں کسبی ہیں، کسب سے آ سکتی، لیکن بعض مقامات ایسے، مثلا شرف صحابیت، کتنی آپ محنت کر لیں صحابی نہیں بنیں گے، بلکہ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام باوجود اپنی قبر انور میں ہونے جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، اور اگر آج وہ کسی نیک بندے سے مل لے بالمشافہ تو وہ صحابی نہیں ہوگا، اگرچہ حضور نے ملاقات کر لی یا اس نے حضور علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ صحابی نہیں ہوگا۔ صحابیت کا شرف اسی وقت کے لیے تھا جب نبی کریم علیہ السلام اس آب و گل میں بظاہر جلوہ گر تھے، اب کوئی شخص حضور کو دیکھنے والا صحابی نہیں ہو سکتا، تو صحابیت جو ہے یہ بھی کسب سے حاصل نہیں ہوگی۔ نبوت کے معاملے میں یہ نبوت اللہ کا عطیہ، یہی جھگڑا مرزا غلام احمد قادیانی نے پیدا کیا۔ وہ کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام سے اکتساب فیض، حضور کے نقش قدم پر چل کر آج بھی کوئی آدمی ذلی اور بروزی نبی ہو سکتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا جس پر سایہ پڑ جائے، ذل سائے کو کہتے ہیں، تو ذلی نبوت، میں نے حضور کی اطاعت کر کے ذلی نبوت حاصل کر لی، تو ہمارے یہاں نہ ذلی ہے نہ بروزی ہے، کوئی نبوت ہے ہی نہیں سرے سے۔ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبی، اس نے یہ کہا اگر ہم یہ کہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو، یہ اہل سنت تو اس بات کے قائل کہ حضور علیہ السلام کا فیض بند ہو گیا، حضور علیہ السلام کے فیض کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضور علیہ السلام کا فیض قیامت تک رہے گا، اور وہ فیض اولیاء کرام لیتے رہیں گے، مشائخ اور علماء لیتے رہیں گے، اور مخلوق کو فیض پہنچاتے رہیں گے، فیض کا سلسلہ حضور علیہ السلام کا منقطع نہیں ہوا۔ اچھا، اب آئیے جو مسئلہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، اولو العزم نبی، یہ نبوت یہ تو وحی اللہ کا عطیہ، کسی نبی کو جب اللہ تبارک و تعالی اس کے علاوہ کوئی منصب دے تو بعضوں سے وہ امتحان لیتا ہے، اور اسی طرح ہمارے یہاں بھی جب بھی کسی کو منصب دنیاوی اعتبار سے دیا جائے تو اس سے امتحان لیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کو میٹرک کی سند اس وقت ملے گی کہ آپ سے امتحان لیا جائے، بی اے کی سند جب ملے گی آپ سے امتحان لیا جائے۔ اچھا، جیسی سند جیسا منصب ویسا امتحان، ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی دے تو رہا ہے میٹرک کا امتحان، اس سے بی اے کے سوالات کر دیے جائیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اب بات کو میں آسان طریقے سے نبوت منصب یا نبی بنانے کے بعد منصب اگر دیا جائے، کیونکہ ان کا منصب اس لیے ان سے امتحان بھی اسی طرح لیا جاتا ہے، اسی طرح لیا جاتا ہے جیسا کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، تبلیغ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، دین کے پھیلا میں ہر نبی بے انتہا ستایا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دو ٹکڑے کیے گئے، 70 دور حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کیے، ہر نبی اللہ کے راستے میں ستایا گیا، اور میرے غلام و سنت سے زیادہ کی راہ میں ستایا گیا، سب سے فرما سب سے زیادہ میں ستایا گیا۔ عزیزان گرامی، ہم پہلے تو یہ دعا کریں، اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تیرے ایسے لاغر، ایسے کمزور بندے، تو ہم سے تو کوئی امتحان نہ لے،
اس لیے کہ ہم تو تیرا کوئی امتحان دینے کے نہ قابل ہے نہ اہل، ہمیں معاف فرما دے۔ اب آئیے ابراہیم علیہ السلام کا منصب کیا تھا؟ نبوت کی بات تو میں نے کر لی، ان کو منصب یہ دیا جانے والا تھا، قرآن مجید فرقان حمید میں نص ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں ساری کائنات کے لیے امام بنانا چاہتے، ساری کائنات کا امام بنانا چاہتے۔ اب دیکھیے ان سے امتحان کیسے ہوا، معتبر تفاسیر سامنے رکھتے ہوئے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اس کا ترجمہ سماعت فرمائی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے ارشاد فرمایا گیا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا۔ ابن کثیر نے نقل کیا کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے بلا شرکت غیر، پوری دنیا میں انہی کی حکمرانی تھی، 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم۔ 2 مسلمان کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا اس کا نام نمرود تھا، یہ کافر، یہ بے ایمان، آخری وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوا۔ دوسرا کافر کون تھا؟ بخت نصر۔ یہ 2 بادشاہ ایسے جو اسلام سے نہیں تھے، پوری دنیا میں ان کی حکومت۔ مسلمانوں میں اہل اسلام میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین کا قصہ کبھی دیکھیں آپ تو 16ویں پارے میں موجود ہے۔ حضرت ذوالقرنین ان کے نبوت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ بہت بڑے بادشاہ تھے، باقی حال اللہ تبارک و تعالی جانتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نبوت کا عالم یہ تھا کہ صرف انسان ہی نہیں جنات پر حکومت کرتے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید سے تو یہ بھی ثابت کہ آپ کی حکومت کی وسعت اور ان کی فسعت، اس کی گہرائی اور گہرائی زمین پر تو الگ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بے نظیر حکومت آپ کو عطا فرمائی کہ ہوا کو بھی آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ ہوا بھی جب حکم کرتے آپ تو چلتی اور جسے چاہے اڑا کر لے جاتی، اور اپنے عالی شان تخت پر بیٹھ کر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اب ہوا کو حکم فرماتے، اور پورے لاؤ لشکر اور تخت کو ہوا ادھر اڑا کر کے لے جاتی، جہاں آپ چاہتے، جہاں سے چاہے اڑ جاتے، جہاں چاہے اتر جاتے۔ آپ کی حکومت جو ہے ان تمام میں نہایت ممیز اور ممتاز۔ ابراہیم علیہ السلام کا سابقہ جس حکومت سے پڑھا عزیزان گرامی، وہ نمرودی حکومت تھی۔ اس کے واقعات جو مستند کتابوں میں اور بعض حدیثوں میں، بعض جو ہے وہ تابعین کے اقوال، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال، صحابہ کرام کے اقوال کو اب ان سے ہم یہ تمام قصص جو ہیں ان کا عرق نکالتے۔ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، چونکہ تفصیل کا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا، عقیدے کا مسئلہ سن لیجیے، اور کبھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ہم اسی کو پورا ایک عنوان بنا کر گفتگو کریں۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے، عموماً لوگ ضرب المثل میں یہ کہہ دیا کرتے ہیں، کسی بچے کو نیک دیکھتے اور اس کے باپ کو گناہگار بیکار دیکھتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں ارے بھائی دیکھو شیطان کے پیٹ میں ولی، ایسی بات۔ اسی طرح معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہہ دیا جاتا بھائی دیکھو ان کے باپ تو بت تراش بت خراش تھے اور ان کے گھر میں نبی پیدا ہو۔ خوب یاد رکھیے اہل سنت کا اس میں مذہب یہ ہے کہ آزر جس کا قصہ قرآن مجید میں ہے، جو بت تراش تھا، بت خراش تھا، بت کی پوجا کرتا، آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں ہے، آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، عام کتب کی بات نہیں کرتا، حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر دور صحابہ میں لکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اس فقیر کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ان کی تفسیر میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں، ان کا نام تھا طارق، یہ خاں والا طارق ان کا نام تھا، اور ان کے متعلق علماء اہل سنت کا کہنا ہے کہ وہ پکے مسلمان تھے، وہ کافر یا بت خراش نہیں تھے۔ ایک ذہن میں یہ بات بتا لی۔
اسی کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ بھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین ماجدین یہ بھی مسلمان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی، کبھی وقت ہو تو مطالعہ کیجئے شمول الاسلام، ایک پورا رسالہ بڑا ضخیم اسی مسئلے پر، اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شروعات میں جو حدیث نقل کی، صرف ایک حدیث بیان کر کے ہم آگے چلتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ میں نبی تو ہوں، اللہ کا محبوب تو ہوں، مگر میں اس کے علاوہ بھی اگر تم لوگ دیکھو تو میں تم سب میں ہر اعتبار سے افضل۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے دو حصے بنائے، ایک عرب ایک عجم، عجم پر عرب کو فوقیت دی اور میں عرب سے ہوں۔ عرب کی کئی برادریاں ہیں، اس میں ایک برادری جو ہے وہ قریش ہے، میں ان میں سے ہوں۔ قریش کی کئی برادریاں، ان میں سب سے عمدہ برادری بنی ہاشم ہے، میں ان سے ہوں۔ بنی ہاشم میں کئی گھرانے ہیں، سب سے عمدہ گھرانہ حضرت عبد المطلب کا تھا، میں ان میں سے ہوں۔ تو سنو، میں ظاہری طور پر بھی تم سے افضل ہوں، اور فرما میں جن پشتوں سے منتقل ہوتا چلا آیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد حضرت عبداللہ ابن مطلب، اور اسی طریقے سے ننیالی رشتوں میں حضرت آمنہ، ایک بات کا فیصلہ دے دیا، میں جن ارحام جن پشتوں سے منتقل ہوتا آیا وہ تمام پشتیں طیب اور طاہر ہیں۔ جب یہ سب پشتیں طیب اور طاہر ہیں تو مشرک تو نجیس ہوتا، یہ تو نص ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ تو حضور جن جن سلسلوں سے منتقل ہوتے چلے آئے ان میں کوئی بھی عزیزان گرامی کافر یا بے ایمان نہ تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے ارشاد پر پورا رسالہ امام اہل سنت کا، اس پہ آپ غور کر سکتے۔ یہ باتیں ساری ضمن جب آپ نے آنکھ کھولی، والد ماجد کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی پرورش بظاہر گھر اور معاملے میں آزر نے کی، اور آزر بت پرست تھا، پوری کی پوری قوم بت پرست تھی۔ اچھا، بت پرست ہونے کے باوجود اپنا خدا، اپنا بنانے بگاڑنے والا وہ نمرود کو جانتے تھے، اور نمرود یہ کہتا تھا میں اپنے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مانتا کہ میں تمہارا خدا ہوں، معاذ اللہ۔ یہی فرعون کہتا تھا اور یہی نمرود بھی کہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، آنکھ کھولنے کے بعد میں پہلے بھی کئی مضامین میں عرض کر چکا کہ انبیاء کرام کا منصب اتنا اعلیٰ ہوتا کہ معرفت الہی ان کو پیدائشی طور پر ہوتی، یہ نہیں کہ معاذ اللہ پہلے وہ جاہل پیدا ہوں، بے راروی کا شکار ہوں، ایک عرصے کے بعد یا 40 سال کے بعد انہیں معرفت ہے، یہ نبی کی شان نہیں۔ نبی تو پیدا ہی نبی ہوتا، اس پر ہم کبھی اور گفتگو کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑا سنے بلوغ کو پہنچے، تھوڑے جب بڑے ہوئے، آذر کو دیکھتے، بت کے پجاریوں کو دیکھتے، ان معاملات کو دیکھتے، سخت ان سے بیزاری کا اظہار کرتے اور کوشش کرتے کہ کسی طریقے سے ان بت کی مرمت کی جائے۔ ایک موقع ابراہیم علیہ السلام کو میسر آیا، یہ پوری کی پوری قوم اپنے شہر کو چھوڑ کر کہیں میلے میں جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تم نہیں چلو؟ کہا میں نہیں جا۔ یہ ساری قوم جب چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، وقت مناسب دیکھ کر ایک ہتھوڑا لیا اور جتنے بت تھے سب کو زیر و زبر کر دیا، اور کس طریقے سے کسی کی گردن اڑا دی، کسی کا پیر، کسی کا ہاتھ، کسی کی ناک، کسی کا کان، یہ سب کا سب زیر و زبر کر کے، اور تاکہ بحث کا سلسلہ جاری ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کر سکے۔ بڑے بت کو آپ نے نہیں چھیڑا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور گھر چلے آئے۔ اب قوم جب اپنے میلے کھیلے سے واپس آئی اور اللہ صبح جب پوجا پاٹ کرنے کے لیے گئی تو اپنے خداؤں کا جب حال دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے کہ ہمارے خداؤں کو کس نے زیر و زبر کیا ہوگا۔ اب یہ بات کھلی، بادشاہ تک پہنچ گئی اور اس کی خبر آئی کہ وہ جو آذر کے یہاں لڑکا ہے وہ اس قسم کی باتیں کبھی کبھی کیا کرتا تھا، یہ وہی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر لیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ کام کس نے کیا ہے؟ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ ان کے خداؤں کا عجز، ان کے خداؤں کی
بے راروی کو ظاہر کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بڑی عجیب بات، یہ سوال تم مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ یہ ان سے پوچھو جن کی پٹائی ہوئی، جن کی مرمت ہوئی، وہ بتائیں گے کہ ان کو کس نے مارا۔ میرا شبہ تو بڑے کی طرف جاتا کہ کوئی فساد تصادم ہوگا، اس نے ایک دوسرے کو مارا، ایسے قرائن پیش کر دیے آپ نے، تو ان کے منہ سے یہ نکل گیا، اور یہی تو آپ کہلوانا چاہتے تھے، آپ کے ان کے منہ سے یہ نکلا کہ ابراہیم کیسے پوچھیں، اگر ہم بولیں گے تو یہ سنیں گے نہیں، یہ بتائیں گے کیسے، اور یہ آپس میں بہم کیسے لڑ سکتے کہ بڑا اگر ان کو مار کر کھڑا ہو جائے، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، یہ پھر بھی نہیں سکتا، یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا، یہ تو کلام بھی نہیں کر، یہ تو سن بھی۔ جب یہ بات پکی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام نے فرما پھر تو حیرت ہے تمہاری عقلوں پر، ایسے کو خدا مانتے ہو جو بول نہ سکے، ایسے کو خدا مانتے ہو جو مارنے والے کا نام نہ بتا، ایسے کو خدا مانتے ہو جو سن نہیں سکتا، ایسے کو خدا مانتے ہو جو چل نہیں سکتا۔ اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام پر بغاوت کا فتویٰ لگ گیا، یہ تو ہماری قوم، اور گویا اس کی خدائی سے باغی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بعض علماء نے کہا یہ بحث وہاں ہوئی، ایک قول یہ، ابن کثیر کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، ایک بہت لمبا قصہ، آگ سے باہر آنے کے بعد یہ مناظرہ ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ بہت زیادہ قحط سالی اور پتہ لگا کہ نمرود لوگوں کو کچھ اناج دے کر لوگوں کی اعانت کر رہا۔ ابن کثیر کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے اناج لینے کے لیے گئے، تو اناج لے کر جانے میں وہاں یہ مناظرہ ہو گیا، اور مناظرے کی بنیاد یہ تھی کہ اس نے کہا ابراہیم جیسے لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تم بھی اسی طریقے سجدہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو سوائے اپنے رب کے کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا اچھا میرے علاوہ کون ہے وہ رب جس کو تم سجدہ کرتے؟ یا وہاں یہ مناظرہ ہوا۔ یہ تین مواقع ہیں جہاں یہ مناظرہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا۔ ابن کثیر نے اور بڑے بڑے مفسرین نے تفصیل میں اس میں کلام کرتے ہوئے اس کا عرق یہ نکالا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی جو چیز عدم ہے اسے وجود میں لے آتا ہے، اور جو موجود ہو جس کا وجود ہو جب چاہے اسے عدم میں منتقل کر دے، یعنی اس کو نیست اور نابود کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو عدم سے وجود بخشتا اور وجود سے نیست کر دیتا ہے، یعنی مارنا اور جلانا جو ہے یہ میری رب کی صفت ہے کہ جسے چاہے مارے جسے چاہے جلائے۔ نمرود نے کہا اچھا یہ اوصاف تو مجھ میں بھی موجود، کہ وہ کیسے؟ اس نے دو آدمی قید خانے سے بلائے، کہا جاتا ایک قول یہ ہے کہ وہ دونوں قتل کے مستحق تھے، ایک کو بلا کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے قتل کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ کہا ابراہیم یہی تو تم کہتے کہ مارنا اور جلانا رب کی صفت ہے جسے تم سجدہ کرتے ہو، یہ دونوں صفتیں تو ہم میں بھی پائی جاتی، جسے چاہے مار دیں اور جسے چاہے زندگی دے دیں۔ وہ احمق یہ مسئلہ نہیں سمجھ سکا کہ اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے پانی کے قطرے سے ایک پورے بدن کو بناتا جبکہ وہ کچھ نہیں تھا، اور پورے بدن کو بنانے کے بعد جب وہ انتقال کر جائے مٹ جائے بالکل فنا ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ آدمی کو کل قیامت میں زندہ کرے۔ اور اس کی نظیریں بے شمار اللہ تبارک و تعالی دنیا میں پھیلائیں کہ دیکھو ایک کسی بھی چیز کا دانہ درخت کا، یہ درخت میں کب پیدا ہوا؟ ایک درخت تناور ہو گیا، تناور ہونے کے بعد وہ بیج اس میں سے نکلا، چاہے وہ درخت کو آپ آگ لگا دیں، یہاں سے بالکل نمٹا دیں، ختم کر دیں، جلا دیں، مگر اسی دانے کو دوبارہ زمین میں ڈالیے، اسی قسم کا درخت دوبارہ نکل کر آ جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے متعلق فرمایا لعلکم یتفکرون، لعلکم تتفکرون، لوگوں اس کو دیکھو اور غور کرو، ایک دانے میں سے جو اتنا بڑا درخت نکلا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور تمہیں وجود بخشے، تو جس نے پہلی مرتبہ تمہیں جلایا کیا دوبارہ نہیں جلا سکتا؟ اور اس کی شان تو یہ ہے اگرچہ وہ یہ سارے کام فرشتوں کے ذریعے سے کرتا مگر اس کی شان یہ ہے صرف وہ اتنا کہہ دے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی، اس کی شان یہ۔ تو اتنا مختصر سمجھا مارنے اور جلانے کا مفہوم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مناظرے کا پینترا بدلا، انہوں نے کہا اچھا مارنا جلانا تیری صفت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیرا تصرف تو پوری کائنات میں ہوگا،
جب تو معاذ اللہ خدا ٹھہرا تو تیرا تصرف پوری کائنات میں ہوگا. کہا سن، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ میرے رب کے حکم سے سورج مشرق کی جانب سے نکلتا ہے. تو ایسا کر، اگر عالم میں تیرا تصرف ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال کر کے بتا. اب کیا ہوا، وہاں مارنے جلانے میں تو ایک ذریع سی مثال تھی لوگوں کو ورغلانے کے لیے. دیکھو ایک کو ہم نے زندہ چھوڑ دیا، دوسرے کو مار دیا. لیکن اب بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا اس کے پاس کیا جواب تھا؟ نکالتا ہے. تو اگر ربوبیت کا دعوے دار اور عالم میں تیرا تصرف کسی طرح جیسا تو بیان کرتا تو اب تو سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کر کے بتا. اب تو یہ آدمی لاجواب ہو گیا. اسی کو فرمایا گیا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے میرے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی. جب وہ لاجواب ہو گیا اب کہا ابراہیم اپنے معاملے سے باغی ہو گیا، لہذا اب اس کو آگ میں ڈال کر بھسم کر دیا جائے. یہ فیصلہ وہاں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقے سے قتل کیا جائے. پھر وہ بات کا واقعہ ہے کہ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا. یہاں کی طرف آئیے، جو مسئلہ اس وقت زیر ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر وہ بغلیں جھانکنے لگ گیا، کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑا. یہاں علماء نے ایک لطیف نقطہ بیان کر دیا جو ایمان تازہ ہو جائے. عموماً عزیزان گرامی تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ جو حق پر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اعانت اور مدد کرتا، جو نہ حق ہو وہ اپنے خیرت اور عقل جو ہے اس سے بالکل عاری ہو جاتا. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکال، گویا مغرب میں غروب کرتا، اگر تو ربوبیت کا دعوے دار تو ایسا کر دکھا. بعض علماء نے یہاں سوال یہ قائم کیا اگر کہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے فرما دیتا، کہہ دیتا ابراہیم اچھا میں تو معذور، میں تو کمزور، مگر تم جس رب کے ماننے والے ہو تم اس رب سے کہو کہ وہ سورج مغرب سے نکالے. اب کیا ہوتا؟ عادت الہی تو یہ ہے کہ مشرق سے سورج نکلے مغرب میں غروب ہو. کہیں یہ بات اگر اس کے کھوپڑی میں آ جاتی کہ ابراہیم تم اپنے رب سے کہو جس کو تم مانتے ہو، جسے تم سجدہ کرتے ہو، کہ تمہارا رب جو ہے وہ مغرب سے نکالے. اب کیا ہوتا؟ علماء فرماتے ہیں بات تھی رب کی ربوبیت، مناظرہ اسی پر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب سچا ہے کہ معاذ اللہ وہ رب جو ہے وہ سچا. علماء فرماتے اگر یہ بات نمرود کی عقل میں آ جاتی اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا کہ تم اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکالے، فرماتے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اختیار دیا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آسمان کے جس کونے پہ اشارہ کر دیتے سورج ادھر ہی سے نکلا تاکہ اس کا جھوٹا ہونا معلوم ہو جاتا. عزیزان گرامی یہ شان ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جس آسمان کے کنارے پہ اشارہ کر دیتے سورج وہیں سے نکل آتا تاکہ اس کا جھوٹا ہونا اس کی قوم پر بالکل واضح ہو جائے. ایک روایت میں کہ یہ مناظرہ ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر بلا وجہ عذاب نہیں لاتا تا وقت کہ حجت قائم نہ ہو جائے. ابن کثیر نے بڑے معتبر ذرائع سے لکھا ایک قول تو یہ ہے کہ نمرود کی عمر 400 یا 400 سال سے زائد، جو اپنے آپ کو خدائی دعوے دار تھا کہ میں خدا ہوں اور میں اپنے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا. اب سنیے رب کریم نے اس کا حشر کیا کیا، اور جتنے بھی متکبر غرور اور تکبر کرنے والے لوگ ان سب کا حال تقریباً اس سے ملتا ہوا ہی ہوتا. اس کے ذہن میں کیا خناس تھا؟ معاذ اللہ میں خدا ہوں، یہ اس کے ذہن میں بات. اب آئیے ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ رب کریم نے اس کو اس کی قوم کو تباہ برباد کرنے سے پہلے قدرت نے اتمام حجت یہ کی کہ فرشتہ بھیجا اور اس نے اسے ایمان کی دعوت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ اللہ شریف ہے، تو مشت خاص کہاں خدائی دعویٰ کر رہا. اس نے اس کی دعوت کو مسترد کر دیا. دوبارہ پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے اسے دعوت اسلام، دعوت ایمان، دعوت توحید دی، اس نے اسے بھی مسترد کر دیا. تیسری مرتبہ وہ فرشتہ آیا،
اس نے اتمام حجت کے طور پر اس کو دعوت دی اور یہ کہا اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک، تو اس پر ایمان لیا، اس نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ وہ فرشتے کو یہ سمجھا کہ یہ کوئی آدمی ہوگا کہیں سے آیا، یا یہ سمجھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی حمایتی انہوں نے اسے بھیجا ہوگا۔ اس فرشتے نے کہا بس اچھا، اب اتمام حجت ہو گئی، اب تیرا اور ہمارا مقابلہ، تو اپنی فوج لے آ، ہم اپنی فوج لے کر کے آتے۔ یہ چیلنج کر کے وہ فرشتہ چلا گیا۔ جناب نمرود نے اپنے پوری قوم یا پوری فوج کو سورج نکلنے سے پہلے ایک میدان میں جمع کر دیا۔ اب وہ سمجھا کہ مقابلے میں کوئی ایسے ہی سپاہی ہوں گے جیسے میرے سپاہی۔ اب جب مقابلے کا وقت جو طے تھا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا عبرت ناک کہ اتنے مچھر کہ ابن کثیر کی روایت تو یہ ہے کہ آسمان بھی نظر نہیں آتا، اتنے مچھر آ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مچھر ایک کیسی مخلوق ہوتا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو پکڑنے ہی سے وہ مر جائے۔ اتنے مچھر آئے اور ان مچھروں نے آنن فانن میں نمرودیوں کا جناب گوشت دیکھتے ہی دیکھتے سب چاٹ گئے، سوائے ڈھانچے اور ہڈیوں کے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ انہی میں کا ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ ناک میں گھسنے کے بعد اب اس کے دماغ کو کوریدنے کے بعد آپ کو تعجب ہوگا کہ اس کا حال کیا ہوا۔ اس کا وہ دماغ جو کہتا تھا میں تو خالق اور مالک ہوں، کیسے دماغ درست ہوا؟ آپ نے بادشاہوں کے واقعات پڑھے ہوں گے، شاہی جو جناب معاملات ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، کئی بادشاہوں نے اپنے کئی نظام وضع کیے۔ کسی کے یہاں ایک گھنٹہ تھا کہ جناب اس کو بجایا جائے تو بادشاہ کو پتہ لگ جائے کوئی فریادی آیا وہ اس کے دربار میں آئے، کہیں کچھ مغلیہ سلطنتوں کا، یہ محمود سلطان غزنوی کا، سلطان مسعود کا، شہاب الدین غوری، یہ سب کے سب درخواست کی سماعت کرتے۔ دربار میں پہنچنے کے کچھ آداب ہوتے۔ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ کے پاس کوئی جائے، ان کا ادب یہ تھا کہ وہ کھڑے ہونے کے بعد 11 مرتبہ بادشاہ کو سلام کرے، 11 مرتبہ۔ جیسے تاریخ میں نے پڑھا بہادر شاہ ظفر جب رنگون میں قید کیے گئے تو ان کا ایک غلام بھی تھا، وہ بادشاہ اب نہ تھے، معزول ہو گئے، مگر جب بھی وہ کسی ضرورت میں بہادر شاہ ظفر کے دربار میں آتا ان سے ملنے، وہ وہی آداب بجا لاتا، 11 مرتبہ سلام کرنے کے بعد پھر گفتگو کرتا۔ نمرود کے دربار کا ادب یہ ہو گیا، ایک آدمی آئے، جناب وہ تخت پر بیٹھے اپنی شاہانہ کرسی پر، وہ جوتا پیر میں سے نکال کر 7 جوتے نمرود کے سر میں مارے اور اس کے بعد کہے عالی جناب یہ حاجت ہے۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ سر میں دھمک لگنے سے مچھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا تو اسے تھوڑا سا آرام مل جاتا۔ وہ اپنا سر دیواروں پر مارتا، ہتھوڑوں سے اپنے سر کو کٹواتا، تو آپ نے دیکھا جو غرور و تکبر میں یہ کہنے لگ جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں خدا ہوں، یا اور کوئی تکبر کرنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ذلیل کرتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تکبر کے بیان میں ہم نے یہ حدیث بیان کی کہ جو آدمی عجز اور انکساری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے متعین کیے اور ان کے ہر انسان کے منہ میں ایک لگام، ایک رسی ہے، جو عجز انکساری کرے وہ فرشتے اسے اوپر اٹھاتے، اور جو گردن اکڑا کر چلے فرشتے اس کی لگام کو نیچے کر کے اس کی گردن کو جھکاتے۔ امام غزالی نے اس پر کلام کیا جس کا معنی یہ ہے جو تکبر اور دکھاوا کرے وہ ایک نہ ایک دن ذلیل ضرور ہوگا، جو تواضع اختیار کرے، عجز عاجزی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کر دیتا۔ اتنا ذلیل ہوا۔ ایک روایت ابن کثیر کی یہ ہے 400 سال وہ زندہ رہا۔ 400 سال زندہ رہنے کے بعد وہ موت کو بڑی حسرت سے دیکھتا، کاش کہ مجھے موت آ جائے، مگر موت نہیں آتی۔ اس ذلت کے عذاب میں عزیزان گرامی مبتلا ہونے کے بعد وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد آئیے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا کہ ابراہیم یہ تو تمہارا یہ امتحان، اب امتحان یہ ہے۔ اس نے آن کر کہا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کوئی سائی اپنے مال کا 1/3 حصہ خیرات کر دیا۔ خیرات کرنے کے بعد وہ پھر تسبیح اور تحلیل میں لگ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 حصے دے دیے،
مگر پھر بھی وہ نہیں ٹلا. ابراہیم علیہ السلام نے اسے تیسرا حصہ بھی دے دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار یہ سارا کا سارا مال انہوں نے لٹا دیا. ایک روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ نمرود کی زندگی میں جب رونما ہوا وہ یہ تھا کہ بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور آگ جلانے کے بعد یہ طے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا جائے. معلوم یہ ہوا اس کے گویا تفسیر دیکھنے کے بعد اتنی بڑی آگ جلا کر، جسے ہم بعد میں کوئی عنوان بنا کر کریں، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو آگ میں ڈالنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ 40 دن رہے، 50 دن رہے، اور بالکل صحیح سلامت آنکھ سے جب باہر آئے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت مفسرین نقل کی ہے کہ جب وہ بالکل صحیح سلامت باہر آئے، صرف اتنا اثر تھا ان کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں، وہ پسینہ پوچھتے ہوئے جب باہر آئے تو ان کا چچا آذر کھڑا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور سے حدیث سنی، ساری زندگی پوری زندگی ایک کلمہ آذر نے خیر کا کہا. وہ آذر کا کلمہ خیر کیا تھا؟ اتنی بڑی آگ سے جب بچ کر کے آئے تو آذر کی زبان سے نکل گیا، ابراہیم تو جسے اپنا رب کہتا ہے لگتا ہے وہ بڑی عظمت والا، بڑی قدرت والا، کہ اتنی بھیانک آگ سے اس نے تجھے بچا لیا. ابراہیم علیہ السلام ان کٹھن امتحان سے عزیزان گرامی گزرے، کیوں نہ ہو انہیں ایک بہت بڑا منصب دیا جانا تھا. انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام یہ ایک بنیادی حیثیت، کعبے کو تعمیر کرنے والے تاریخی اعتبار سے اس کے معمار ابراہیم علیہ السلام ہے. مکہ کی پوری آبادی ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی. قربانی کرنے والے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہیں. بغل کے بال اور ناپاکی کے بال کو موننے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں. جب ان کی داڑھی میں کچھ بال سفید ہوئے تو انہوں نے اپنی داڑھی پکڑ کر کہا مولا یہ کیا؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے بال داڑھی میں سفید نہیں ہوا کرتے. جب داڑھی پکڑ کر کہا مولا یہ بال سفید یہ کیا؟ کہا ابراہیم ہم تمہارے درجات کو بلند کرتے. ابراہیم علیہ السلام مولا پھر تو اسے اور بڑھا دے، سے اور بڑا. اور جس شخص نے جہاد میں اللہ کے راستے میں سب سے پہلے لوہے کی تلوار اٹھا کر جہاد کیا وہ ابراہیم علیہ السلام. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم ناڑا ڈالتے ہو کمر بند، یہ کمر بند ڈالنا بھی تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے اجواز نے سکھایا. یہ جو لوگ کان اور ناک چھیدتے ہیں، کان اور ناک چھیدنے کا سلسلہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اجواز سے شروع ہوا. بعض معاملات میں وہ موجود ہیں یا ان کی دونوں بیویاں، اور اس طریقے سے ایک تاریخ اسلام کا ایک نیا باب عزیزان گرامی شروع ہوتا. اس لیے کہ ان سے پہلے تو نوح علیہ السلام کے طوفان ساری آبادیاں بہہ گئیں. اب ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس لیے اس کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے. اور بھی ان کے معاملات وہ چیزیں جو ہم سب کے لیے نصیحت آموز ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے اور اس کے بعد انشاءاللہ عرض کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرما، باطل قوتوں کے سامنے اسی طرح ڈٹنے کی توفیق عطا فرما جو جرأت اور ہمت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھی. وما علینا الا البلاغ.